ہمارے معاشرے ہمارے دین میں لو کا تصور ہے، وہ کر رہے ہیں لو آف کر رہے ہیں. شادی کے بعد محبت کریے، آپ کی محبت، آپ کے جذبات، آپ کی چاہت، آپ کی فیلنگس، یہ آپ کے شوہر کی ہمارا. تو یہ سمجھنا جو ہے نا وہ ہماری لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے نکاح سے پہلے جو ہے نا ایک تیاری کی کہ بھائی ہمارے معاشرے میں دو قسم کی انتہائیں اور ان دونوں انتہاؤں کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں نا جب دینداری کی بات ہوتی ہے کہ بھائی صرف دین دیکھو اور کچھ مت دیکھو. ایسا نہیں ہے کہ بس لڑکی میں دین ہے کافی ہے بس شادی کر دو، یا لڑکے میں صرف دین ہے صرف شادی کافی کر دو. نہیں، دین کو پرائرٹی دینا ہے، پر نکاح سے پہلے دین کے علاوہ بھی چیزیں دیکھی جا سکتی ہے، کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. جیسے لڑکی کی طرف سے دین کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ایک معیار ہے تو یہ بری بات نہیں. خوبصورتی لڑکی کی طرف سے معیار ہو سکتی ہے کہ ایسا ہے کہ بس دیندار ہے تو کسی بھی لڑکی سے شادی کر لینا اس کو واجب ہے. اس کی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حسن پسند بنایا ہے، اس کی فطرت نے یہ بات رکھی ہے کہ خوبصورتی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. نارملی مرد کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. تو اگر ایک حد تک کے مرد خوبصورتی کو معیار بنا رہا ہے شادی میں تو کوئی حج کی بات نہیں، اس کو آپ ملامت نہیں کر سکتے. یا اگر ایک عورت کو اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کے حساب سے خوبصورت نہیں، اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دے رہا ہے تو اس میں کوئی ملامت کی بات ایک حد تک غلو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو قابل اعتراض بات کیا ہے کہ حسن میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ایک انچ ناپ رہے ہیں کہ اتنے فٹ اتنی انچ کی ہونی چاہیے تو یہ رشتہ اس لیے قبول نہیں کیونکہ اتنی فٹ اور اتنی انچ کی ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. ہاں مطلب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے لڑکی جو ہے وہ گوری کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو گوری لڑکی سے شادی کرنا ہے، پر اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گوری لڑکی میں بھی ویرائٹیز ہو گئی. مطلب لوگ بول رہے ہیں ہم تو ملکی وائٹ ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو اسنو وائٹ، ملکی وائٹ اسنو وائٹ. گورے پن میں بھی اتنے ساری کیٹیگری بن گئی، اس کے لیے رشتہ ریجیکٹ ہو رہا ہے. ایڈی پٹی تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا، باہر ایسے تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا. اتنا غلو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیسیکلی بھائی آدمی نکاح کیوں کرتا ہے؟ نکاح کرنے کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو زنا سے بچانا. تو اگر آدمی حسن پسند ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی اتنی خوبصورت ہو کہ اس کی وجہ سے میں میری ضرورت پوری ہو جائے تو میں نظریں میری یہاں وہاں نہ جائے. یہ سر پہلی بات تو یہ ہر مرد کے ساتھ نہیں ہوگا، ہر آدمی کے لیے خوبصورتی معیار نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے انٹلیکچولیٹی معیار ہوتی ہے. وہ خوبصورتی سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، اس کا جو ایک انٹلیکچوئل اور فکر کا لیول ہے اس سے مشابہت ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے دینداری اتنی معیار ہوتی ہے ان کے لیے حسن جو ہے، اور پھر کچھ لوگوں کے لیے حسن کے معیار بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کسی آدمی کے لیے ممکن ہے کہ گوری کی بجائے اس کو کالی لڑکیاں پسند ہوں، کسی کو موٹی پسند ہوتی ہے، کسی کو دبلی پسند ہوتی ہے. معیارات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مطلب فزیکل اس کو پسند نہ ہو لڑکی، اس کی وجہ سے رشتہ وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن پسند تھا. جیسے وہ قرآن کی آیت ہے، آیت تفسیر جب اللہ کے نبی میں نازل ہوئی اور ازواج مطہرات سے پوچھا گیا ہے کہ تم کو دنیا چاہیے کہ دین چاہیے؟ اگر دین چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہو ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی رکھ رہے. خرچہ بڑھانے کا ازواج مطہرات مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دنیا میں نبی چاہیے تو پھر تو اسی پریشانی میں رہنا پڑے گا. نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو طلاق دے کے آزاد کر دیں. ساری عورتوں نے کہا کہ نہیں ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہم اللہ کے نبی کی نکاح نہیں لیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی پر تھوڑے دیر کے لیے شادیاں کرنے پر پابندی عائد کر دی. جو قرآن کی آیت ہے کہ اب آپ کے لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو پسند آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حسن متاثر کرتا تھا. یہ کلمت حضرت جویریہ کا معاملہ ہے کہ وہ قصبے میں جو ہے نا لوٹی بن کر گئے تھے اور وہ کسی دوسرے صحابی کے حصے میں آئے. تو وہ کیونکہ سردار کی بیٹی تھی تو قبول نہیں کر رہی تھی کہ میں کسی کی لوٹی بن کر گئے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو کچھ پیسہ دے تاکہ میں اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں. تو حضرت عائشہ فرماتی جیسی جویلری آئی وہ اتنی خوبصورت تھی میں سمجھ گئی کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو برا رقم دے کر کے آزاد کرا دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں. یہ روشن کی بات اللہ کے رسول نے کہا تو اللہ کے نبی سے نکاح کر لیا.
ہمارا دین الحمدللہ بہت نیچرل دین ہے، اور انسان کا مرد کا نیچر ایسا ہے، اس کو خوبصورتی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی نفی کر کے کچھ نہیں ہونے والا۔ جیسے آج کل وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک جگہ بول دیا نا کہ اگر اتنے دیر تک تم لڑکی کو دیکھ رہے ہو اور کوئی ہلچل نہیں تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو پھر تو تم کو علاج کرانا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے بھائی، اگر عورتوں کو دیکھ کے ہلچل نہیں پیدا ہو رہی ہوگی تو یہ سارے لوگ ریسٹورینٹ سے لے کر کے ایئر ہوسٹس تک لڑکیاں کیوں رکھتے ہیں؟ فطرت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور وہ تسلیم کرنے کے بعد ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑکا حسن دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی سے کہا، یہ نہیں کبھی میں دیندار ہے تو شادی کروں، کہا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو کبھی دیکھا تو لڑکی کو تو کہا پہلے تو فرمایا جاؤ دیکھو، انسان کی کسی لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے تھے، لڑکے فرمایا جا کر کے دیکھ لو، فإن فی أعین الأنصار شیء، کیونکہ انصار کی لڑکیوں کے آنکھ میں کبھی کبھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا شادی کے بعد دیکھو گے پھر تمہارا دل نہیں لگے گا، تو یہاں وہاں، جب بیوی میں دل نہیں لگے گا تو آپ یہاں وہاں دل لگائے گا، تو پہلے دیکھ لیں کہ بیوی ایسی ہے کہ نہیں اس سے شادی کے بعد دل لگے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک رشتہ آیا ہے، عورت نے کہا میں ہبا کرتی ہوں آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، نہیں پسند آیا، نظریں جھکا دیکھا، لیکن اللہ کے نبی ہاں، اور یہ رشتہ ریجیکٹ کرنے کا طریقہ بھی کتنا اچھا ہے کہ دیکھا نہیں پسند آئے تو یہ نہیں بولا کہ یہ نہیں بڑی ہوئی ہاں نام لگتی ہے دانت چھوٹے، کچھ نہیں، بس نظریں جھکا لی، عورت کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ لڑکی کو نہیں پسند آئے۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ ایک ایک ایپ نکال کر کے بتاتے ہیں، وہی غلط ہے۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ حسن دیکھنا اصل میں کوئی بری چیز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے اللہ نے فرمایا عورت کو دیکھ لو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، محبت میں مداومت رہتی ہے، کنٹینیو رہتی ہے، اس میں غلو غلط ہے، غلو بھی غلط ہے۔ اچھا یہ بھی حسن دیکھنے میں غلط ہوتا ہے کہ بھئی حسن کس کے لیے ہے، حسن سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، شوہر نا، تو شوہر دیکھے گی لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں خوبصورت ہے، ہمارے یہاں شوہر بعد میں دیکھتا ہے، بہنیں پہلے دیکھ کر کے رشتہ ریجیکٹ کر دیں گی، اماں دیکھ کر کے رشتہ ریجیکٹ کر دیں گی، بہن اماں کو خوبصورتی سے کیا لینا دینا ہے، لڑکا دیکھے گا نا کہ مجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، بہنوں کو کیا بنتا ہے کہ وہ خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ ریجیکٹ کرے۔ ہو سکتا ہے بہنوں کو ہر آدمی کی خوبصورتی کا الگ الگ معیار ہوتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے ہائٹ کوئی نہیں نہ کرتی ہو، سب کے لیے تھوڑی ہائٹ نہیں کرتی ہاں، پر میں نے رشتہ دیکھ کر دی ہائٹ کم ہے ہائٹ زیادہ ہے، اب ایک رشتہ بیچ میں نے کہا ہائٹ زیادہ تو یہ رشتہ ریجیکٹ کر دیا، میں بولا بھائی کم کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کو سمجھ میں آتا ہے، تم نے زیادہ تو ریجیکٹ کر دیا، کہا مجھے تھوڑا کمپلیکس فیل ہو، مجھے کمپلیکس فیل ہوگا۔ تو مائیں جو رشتہ دیکھ کرتی ہے، اچھا مائیں نہیں دیکھیں ابھی تو تھوڑا سا کم ہو گیا، پورا خاندان بدل کے جاتا ہے دیکھنے کے لیے، باپ دیکھ رہے، باپ کے لیے حلال نہیں کہ بیٹی کے لیے یہ رشتہ ہو رہا ہے وہاں دیکھیں، شادی کے بعد تو اس کی مہارت بڑھے گی نا، شادی سے پہلے تو وہ نامحرم ہے لڑکی کے لیے، صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے لڑکی کو، یا عورتیں دیکھ سکتی ہیں، باپ بھی جا کر کے دیکھ رہا ہے کہ ہونے والی بہو کو دیکھ کر کے آ رہا ہے، بہنوئی جا کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح کے بہنوئی کی تقریب اس میں بھی ہے کہ بھائی رشتہ دیکھنے جا رہے ہو تو ساتھ میں بہنوئی کو بھی لے کر کے جاؤ، لڑکا نہیں جا رہا بہنوئی جا کر کے رشتہ دیکھے، تو حسن جو ہے نا وہ کون دیکھے گا، وہ لڑکا دیکھے گا، وہ طے کرے گا مجھے پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، مائیں اور بہنیں نہیں ریجیکٹ کریں گے، لیکن بہرحال اتنا تو ہے شریعت میں کہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری طرف سے لڑکی والے ماں دیکھ سکتے ہیں، لڑکی والے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی لڑکی کا ایک لائف اسٹائل جو بھی اس کی کلاس ہو، کچھ اپر کلاس کے ہوتے ہیں، کچھ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، کچھ لوور کلاس کے ہوتے ہیں، تو لڑکی والا اپنے حساب سے دیکھ سکتا ہے بھائی کہ لڑکا اتنا پیسہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے کہ میری بچی کی کم از کم شادی سے پہلے تو لائف اسٹائل اس کو مینٹین کر لے گا۔ اب وہ بھی لڑکے والے باتوں بولتے ہیں نا میرے دیندار ہے، ہم لوگ صرف لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ لڑکوں کو بولتے ہیں دیندار لڑکا، دیکھو لڑکیوں کو بھی بولا نا وہ بھی تو مان دیکھتی ہے، بلا شبہ لڑکی اس میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی رہتی تو لڑکی جو بڑ پٹی میں اور خواب وہ دیکھ رہی ہے بہنوں کے لیے، یہ غلط۔ بہار میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاہے گھر میں جو ہے نا وہ مکسر بھی نہ ہو، وہ آپ جو ہے وہ صرف گٹے میں پیستے ہو مسالہ، لیکن لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو بول دیتے ہیں سرکاری نوکری نہیں لے گی، دوسرا نہیں۔ بہار میں بہت بڑا مسئلہ ہے، شادی کرنی ہے تو سرکاری نوکری ڈھونڈنی پڑے گی، بغیر گورنمنٹ جاب کے لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ آپ ایک دم اعلیٰ معیار قائم کر دیں، لڑکوں کی اتنا بوجھ ڈال دیں، خود کا گھر ہو، خود کا کاروبار ہو، تب جا کر کے آپ رشتہ کریں گے، اپنے حساب اپنی حیثیت کا مالی رشتہ لیکن دیکھ سکتے، اپنی حیثیت کا، یعنی آدمی اپنی بیٹی کو جن سہولیات کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کی جو عادت ہے
تو اگر لڑکی اتنا تو دیکھ سکتا ہے نا بھائی کہ میری بیٹی کی وہ جو سہولیات میں نے اپنی زندگی میں فراہم کی، لڑکا اتنا پیسہ کمائے کہ کم سے کم وہ سہولیات اس کو فراہم کرے۔ اب کوئی لڑکی جو ہے وہ اچھے خاصے گھرانے میں رہی ہے، اے سی میں سوتی ہے، واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جاتے ہیں اور اس کا جو ہے ساری سہولیات اس کو میسر ہے، اب اس کو لے جا کر کے آپ کسی ایسے لڑکے کو رشتہ آ گیا جو پڑپٹی میں رہتا ہے، رہنے کے لیے مناسب گھر نہیں ہے، ہاں اس کو کوئی بنیادی سہولیات اس کے گھر میں نہیں ہے لیکن وہ دیندار ہے، اب رشتہ آیا اب آپ نہیں قبول کرے تو لگے والے بولتے ہیں کہ دین دے۔ میرے پاس ایک لڑکی کا رشتہ آیا، مطلب ایک لڑکی کا فون آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک دیندار لڑکی کا رشتہ آیا تھا لیکن وہ معذور تھا تو میں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مجھ کو بول ڈرا رہا ہے کہ دیندار لڑکے کا رشتہ تم نے انکار کر دیا تو وہ گناہ ملے گا۔ وہ بول رہی ہے دیندار ہے اچھی بات ہے لیکن وہ معذور ہے، پیر اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کیا کمائے گا دلائے گا، میں ایک اچھی اور اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ تو اس بنیاد پر لڑکی رشتہ ریجیکٹ کر سکتی ہے بھائی کہ بس دیندار ہے تو اور کچھ دیکھنا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ بنت قیس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس معاویہ اور ابو جہل کا رشتہ آیا تو اللہ نے فرمایا معاویہ سے مت کرو وہ غریب ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا غریب لڑکوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے تو اس عورت کی شادی اس آدمی سے کرا دی تھی جس کے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی، لیکن وہ اس کی کلاس کے حساب سے صحیح تھا اس کے لیے۔ فاطمہ بنت قیس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتی تھی کہ ان کے حساب سے معاویہ صحیح نہیں ہے، مانیے تو کہا معاویہ سے میں شادی کروں وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ رشتہ جو ہے منع کر دیا صرف پیسے کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں کہ پیسے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کرنا ہی شریعت کی غلط ہے۔ بھائی آپ کی بیٹی ہے، ہر آدمی کی الگ الگ کلاس ہوتی ہے، کلاس سمجھ رہے ہیں نا، الگ الگ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ طبقے کی لڑکی ہے وہ بہت سہولیات میں رہی ہے، اگر وہ سہولیات کچھ شادی کے بعد نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ معاملات خراب۔ ایسی بہت کچھ کلچرل ڈفرینسز جو ہوتے ہیں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ بھائی یو پی والوں کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے رہن سہن کا، کوکنی لوگوں کا الگ مزاج ہوتا ہے، حیدرآبادیوں کا الگ مزاج ہوتا ہے۔ بعض مطلب ہم شادی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سامنے والے کا کلچر اپنے کلچر سے جتنا زیادہ مشابہ ہوگا شادی چلنے میں اتنا آسانی ہوتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر رشتے اس لیے نہیں طے پاتے نا کہ سوسائٹی کا سب کلچر بالکل الگ ہے، سسرال کا کلچر بالکل الگ ہے۔ پریکٹیکلی آپ جب سوچیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے۔ تو یہ اس قسم کے معیارات ماں یا حسن یہ شریعت میں منع نہیں ہے، دیکھو اس کو پرائرٹی البتہ نہیں دینا چاہیے۔ پرائرٹی کس کو دینا چاہیے؟ دین کو۔ باقی دین کے علاوہ بھی دوسری چیزیں جو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے